السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر دعا کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اسی سے مانگیں، اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی مزید وضاحت کی ہے، خود عمل کیا ہے، صحابہ کرام کو بتلایا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے وہ ہم سے اور آپ سے ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ آج کی اس مجلس میں دعا کے آداب کیا ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دعا ایک عبادت ہے، بلکہ کہنے کی اصل عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ تو بغیر آداب کے وہ چیز کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان توحید پرست جو ہے، موحد آدمی، اللہ رب العالمین سے جب لو لگاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، سب سے پہلی چیز اپنی دعا میں رب العالمین کی وہ تعریف کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی و کبریائی بیان کرتا ہے۔ دعا کرنے والا اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھے، اللہ کی بڑائی و کبریائی بیان کرے، حمد و ثنا بیان کرے، اور اس کے بعد پھر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دعا کرنے والا جب اپنے قدم کو آگے بڑھائے گا تو پوری توجہ اور انہماک سے اللہ رب العالمین کو پکارے، توجہ جو ہے رب العالمین کی طرف ہو، حضور قلب حاصل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ دعا کر رہا ہے اور دل کہیں اور ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ لگے رہیں، یہ نہیں کہ ایک بار کر دیے اور اس کے بعد چھوڑ دیں اور کہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا، لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں۔ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اسی طرح سے آدمی قبلہ رخ ہو کر کے جو ہے دعا کرے، جب بھی دعا کرے رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کر کے۔ بہت سارے مواقع ہیں جہاں پہ ہاتھ اٹھانے کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان دعا کرنے والا شخص حرام خوری سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اگر حرام خوری کا شکار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کی خوراک، اس کا کھانا اگر حرام ہے، حرام کی کمائی سے اس نے کپڑے بنوائے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں سنتا ہے۔ یہ ہے طور طریقہ انسان کا، ایک مسلمان کا، کہ انسان جو ہے حلال روزی کا استعمال کرے، اس کا متلاشی بنے۔ اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان دعا کرنے والا شخص دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں اس کو تلاشے۔ اذان اور اقامت کے بیچ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں رب العالمین آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے،
اور اس وقت جو ہے پکارتا ہے کوئی طلب کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کر دوں، کوئی مانگنے والا جس کو میں دے دوں، تو بہرحال اس وقت انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر کے صحیح روایتوں کا اگر اعتبار کیا جائے تو عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے بعد کا وقت جو ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اوقات ہیں، تو ان اوقات میں رب العالمین کو پکارے۔ اور اسی طرح سے انہی چیزوں میں سے یہ ہے کہ انسان اللہ کے تئیں حسن ظن رکھے، میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، میں رب العالمین سے لو لگا رہا ہوں، اپنی جبین نیاز کو میں نے خم کر دیا ہے رب العالمین کے سامنے، تو امید ہو یہ شبہ شکانہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا نہیں، آپ کا پکا بھروسہ ہو رب العالمین کی اللہ تعالیٰ سنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وقت جو ہے ہمارے پاس بڑا مختصر ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو ان اصولوں پر، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم سب کی دعاؤں کو ہمارے لیے رفع درجات کا سبب بنا دے، اور ہمارے اپنے لوگ جو من و مٹی کے نیچے مدفون ہیں اللہ تو ان کی قبروں کو تحت نگاہ کشادہ کر دے، ان کے اوپر جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، تو ساری چیزوں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي